آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی میں بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں میرا خیال ہے ہر شہری کی زندگی سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ نظام حکومت، یعنی جسے ہم گورننس کہتے ہیں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر ہم اظہر نیاز صاحب کی ایک تحریر ہے ری بلڈنگ گورننس، اس کے پہلے حصے کو بنیاد بنا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اچھی گورننس آخر اتنی اہم کیوں ہے اور پاکستان میں مطلب اس کی بہتری کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ سمجھیں گورننس کی کوئی کتابی تعریف سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوئی خشک سرکاری سا موضوع نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی، ہماری معیشت، ہمارے مستقبل پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے بھی کہا تھا نا، جی ہاں، بہت مشہور قول ہے ان کا، کہ اچھی طرز حکمرانی شاید غربت کے خاتمے اور ترقی کو فروغ دینے کا سب سے اہم واحد عنصر ہے۔ جی تو دیکھتے ہیں کہ اس تحریر کی روشنی میں پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ بالکل، اور یہ گفتگو بنیادی طور پر اسی سوال کے گرد گھومے گی کہ پاکستان اپنے عوامی اداروں میں وہ اعتماد، کارکردگی اور انصاف کیسے بحال کر سکتا ہے جو کسی بھی کامیاب ریاست کی آپ کہہ لیں بنیاد ہوتے ہیں۔ نظام حکومت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کون چلا رہا ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، صحیح، اختیارات کا استعمال کیسے ہوتا ہے، وسائل کی تقسیم کتنی منصفانہ ہے، اور ریاست مجموعی طور پر اپنے شہریوں کی ضروریات کیسے پوری کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت وسیع نظام ہے۔ اچھا، تو چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے گورننس یا نظام حکومت، جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر سنتے ہیں ہم یہ لفظ، لیکن شاید سب اس کی گہرائی کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر گورننس وہ پورا فریم ورک ہے جس میں آپ کے قوانین بھی آ گئے، ادارے بھی آ گئے، اور وہ تمام طریقہ کار پروسیسز شامل ہیں جن کے ذریعے کسی ملک میں اختیار استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہی فریم ورک طے کرتا ہے کہ حکومتیں کیسے منتخب ہوں گی، اقتدار میں آنے کے بعد ان کی نگرانی کیسے ہوگی، ملک کے وسائل کو کیسے منظم کیا جائے گا، کیسے تقسیم کیا جائے گا، اور سب سے اہم، عوام کو بنیادی سہولیات یعنی پبلک گڈز جنہیں کہتے ہیں، جیسے تعلیم، صحت۔ جی بالکل، تعلیم، صحت، سڑکیں، انصاف وغیرہ، یہ سب کیسے فراہم کی جائیں گی۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھا جائے کہ یہ وہ مشینری ہے جس سے ملک چلتا ہے یا بعض اوقات نہیں چلتا۔ جی، یا نہیں چلتا۔ اور اس مشینری کا کام ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں تو ہر قدم پر نظر آتا ہے نا؟ بالکل۔ جب ہم کوئی بجلی کا بل جمع کرواتے ہیں یا کسی سرکاری دفتر جاتے ہیں اپنا کوئی کام لے کر، یا جب ہم ٹریفک قانون کی پابندی کی امید رکھتے ہیں، یا جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کسی شکایت پر کوئی سنے، کوئی کارروائی ہو، یہ سب اسی نظام حکومت کے مختلف پہلو ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور جب ہم اچھی گورننس کی بات کرتے ہیں تو اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں جن پر آپ دیکھیں دنیا بھر میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ اظہر نیاز کی تحریر میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ان میں 3 سب سے اہم ہیں۔ ایک تو شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی، کہ سارے کام کھلے واضح انداز میں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اختیار رکھنے والے اپنے فیصلوں اور کاموں کے لیے ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں، لازمی ہے۔ اور تیسری عوامی شرکت یعنی پارٹیسپیشن، کہ پالیسی سازی اور فیصلوں میں عوام کی رائے شامل ہو، ان کی شمولیت ہو۔ یہ تینوں اصول سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کا عملی مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا شفافیت، اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، شفافیت نہ ہونے کا سب سے بڑا فوری نقصان یہ ہے کہ یہ کرپشن، بدعنوانی کے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ اچھا، جب معلوم ہی نہ ہو کہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، پیسہ کہاں جا رہا ہے، کس کو کیا مل رہا ہے، تو پھر ذاتی مفاد کے لیے اختیارات کا غلط استعمال بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر جواب دہی نہ ہو تو طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اختیار رکھنے والے عوام کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اور اگر عوامی شرکت نہ ہو تو حکومت اور عوام میں ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پالیسیاں اکثر زمینی حقائق سے بالکل ہٹ کر بن جاتی ہیں۔ یہ تو ہوئی گورننس کی عمومی تعریف اور اچھے نظام کی خصوصیات، لیکن جب ہم اسی آئینے میں پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اظہر نیاز کی تحریر کہتی ہے کہ تصویر کافی پیچیدہ ہے،
کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گی کہ پاکستان کے جو مخصوص چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو تاریخی پہلو ہے۔ پاکستان کو ورثے میں جو نو آبادیاتی دور کے ادارے ملے، ان کا بنیادی مقصد، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے، عوام کی خدمت سے زیادہ کنٹرول برقرار رکھنا تھا۔ کنٹرول۔ جی، تو آزادی کے بعد ان اداروں میں وہ بنیادی اصلاحات وہ اس طرح سے نہیں ہو سکیں جیسی شاید ہونی چاہیے تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیوروکریٹک ڈھانچہ اور پیچیدہ ہوتا گیا، جہاں اکثر اوقات قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا اصل مقصد یعنی عوامی خدمت اس سے زیادہ اہم سمجھا جانے لگا۔ اور اس پر پھر سیاسی عدم استحکام نے بھی یقیناً اپنا کردار ادا کیا ہوگا۔ یقیناً بار بار کی سیاسی تبدیلیاں، جمہوری ادوار میں خلل پڑنا، پھر مختلف ریاستی اداروں کے درمیان اختیارات کی وہ جو کشمکش رہتی ہیں، جی اور پھر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان وہ ہم آہنگی، وہ تعاون کی کمی، ان سب عوامل نے مل کر اداروں کو آپ کہیں صحیح معنوں میں مضبوط ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پالیسیاں بنتی تو ہیں، کاغذوں میں اچھی لگتی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کمزور رہتا ہے۔ تو اس سب کا مجموعی نتیجہ وہی ہے جسے تحریر میں گورننس گیپ یا حکومتی خلا کہا گیا ہے۔ بالکل، یعنی عوام کی جو توقعات ہیں اور نظام جو ڈیلیور کر رہا ہے، اس کے درمیان ایک بہت بڑا فرق۔ جی، شہری ریاست سے اچھی تعلیم چاہتے ہیں، صحت کی سہولیات، انصاف، روزگار کے مواقع، یہ ان کا حق ہے، لیکن اکثر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نظام یا تو بہت سست ہے یا غیر منصفانہ ہے، یا بعض اوقات تو لگتا ہے جیسے بالکل جواب ہی نہیں دے رہا۔ اور یہ گیپ صرف کارکردگی کا مسئلہ نہیں رہتا، پھر یہ عوام کے اعتماد کو بہت شدید ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اور یہ اعتماد کا بحران تو ہمیں اپنے ارد گرد نظر بھی آتا ہے۔ روزمرہ کی گفتگو میں لوگ صرف سیاستدانوں سے ناراض نہیں، بلکہ اکثر لگتا ہے پورے سسٹم سے ہی مایوس ہیں۔ جی ہاں، آپ سروے رپورٹس دیکھ لیں یا عام لوگوں سے بات کریں، یہ مایوسی بہت واضح ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بدعنوانی، اقربا پروری، اداروں کی نااہلی، یہ سب ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، چاہے حکومت کسی کی بھی آ جائے۔ یہ احساس کہ نظام ان کے لیے کام نہیں کر رہا، یہ بہت گہرا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی مسائل کی تشخیص، لیکن اب آتے ہیں اس نقطے پر جو شاید سب سے اہم ہے کہ یہ گورننس کا مسئلہ عام آدمی کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسے ایک بڑا کوئی تجریدی سا ایبسٹریکٹ سا مسئلہ سمجھتے ہیں جس کا ان کی روزمرہ زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گورننس کا ہر پہلو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، ہماری زندگی کے ہر شعبے پر اثر ڈالتا ہے۔ مثلاً جب آپ کے محلے سے وقت پر کچرا نہیں اٹھایا جاتا، یہ سیدھا گورننس کا مسئلہ ہے۔ جب سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر تو ہے لیکن ضروری دوائی نہیں ہے، یہ گورننس کا مسئلہ ہے۔ جب ایک قابل نوجوان کو نوکری میرٹ پر نہیں، سفارش پر ملتی ہے، یہ گورننس کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ جب آپ کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا چاہیں اور آپ کو درجنوں دفاتر کے چکر لگانے پڑے اور شاید ہر جگہ کچھ چائے پانی کا بھی سامنا ہو، یہ بھی گورننس کا ہی مسئلہ ہے۔ تو یہ صرف بڑی پالیسیوں کی بات نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں بھی اسی سے جڑی ہیں۔ بالکل، اور اس کے صرف یہ براہ راست اثرات نہیں ہیں، اس کے کچھ بالواسطہ لیکن شاید زیادہ گہرے نقصانات بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ مایوسی جو لوگوں میں بے حسی پیدا کرتی ہے کہ کچھ نہیں بدل سکتا، یہاں ایسے ہی چلتا ہے۔ ہاں، یہ سننے کو ملتا ہے۔ جی، اعتماد کا وہ فقدان جو شہریوں کو ملکی معاملات میں کوئی مثبت کردار ادا کرنے سے روکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر برین ڈرین کا مسئلہ، جب ہمارے بہترین دماغ، ہمارے باصلاحیت نوجوان ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہاں اپنے مستقبل کے لیے مواقع نظر نہیں آتے، یا وہ اس نظام سے اتنے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ سب آپ دیکھیں ناکام گورننس کے طویل مدتی اثرات ہیں۔ دوسری طرف اگر نظام بہتر ہو تو اس کے مثبت اثرات بھی پھر اتنے ہی گہرے ہوں گے۔ یقیناً، جب گورننس بہتر ہوتی ہے تو سب سے پہلے عوام کا ریاست پر، اداروں پر اعتماد بحال ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ نظام منصفانہ ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، ماحول پیدا ہوتا ہے
کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ قوانین کا اطلاق سب پر ایک جیسا ہوگا، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ جدت ترازی، نئی سوچ، ان چیزوں کو فروغ ملتا ہے۔ مجموعی طور پر معاشرے میں ایک امید پیدا ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور یہ جمہوریت کو بھی مضبوط کرتی ہے کیونکہ لوگ پھر انتخابی عمل اور اداروں پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں کئی ممالک کی مثالیں ہیں جنہوں نے گورننس کے سنگین مسائل پر قابو پایا ہے۔ اظہر نیاز کی تحریر میں بھی جنوبی کوریا، سنگاپور اور روانڈا کا ذکر ہے۔ ان کے تجربات سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا یہ صرف پیسے یا وسائل کا کھیل ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ صرف وسائل کی بات ہے۔ ان ممالک کی کامیابی کا اصل راز ان کا پختہ عزم تھا۔ عزم؟ جی، سیاسی عزم۔ انہوں نے اپنے اداروں کو جدید بنانے، میرٹ کو فروغ دینے اور عوامی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنانے پر توجہ دی۔ انہوں نے مشکل فیصلے کیے، بدعنوانی کے خلاف واقعی سنجیدہ اقدامات اٹھائے اور اپنی بیوروکریسی کو زیادہ جوابدہ اور فعال بنایا۔ ہر ایک کا ماڈل تو مختلف رہا ہوگا۔ بالکل۔ سنگاپور نے شہری منصوبہ بندی اور مؤثر پبلک سروسز پر بہت فوکس کیا۔ جنوبی کوریا نے صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات کی۔ روانڈا نے تو خانہ جنگی کی تباہی کے بعد قومی مفاہمت کے ساتھ ساتھ گورننس کی بہتری کو اپنی بقا کا سوال بنا لیا۔ تو کہانیاں مختلف ہیں، لیکن مشترکہ سبق یہی ہے کہ اگر سیاسی ارادہ ہو اور مستقل مزاجی سے اصلاحات کی جائیں تو تبدیلی ممکن ہے۔ اور آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا کردار بھی تو بہت اہم ہو گیا ہے۔ ہاں، آپ نے پہلے ایسٹونیا کا ذکر کیا تھا۔ کیا ڈیجیٹل گورننس پاکستان جیسے ملک کے لیے کوئی بڑا حل ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی بذات خود کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، لیکن یہ گورننس کو بہتر بنانے میں ایک بہت طاقتور ذریعہ ضرور ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسٹونیا کی مثال واقعی بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے تقریباً تمام سرکاری خدمات، مطلب ٹیکس جمع کروانے سے لے کر کاروبار رجسٹر کروانے، یہاں تک کہ ووٹ ڈالنے تک، سب آن لائن کر دیا ہے۔ اس سے نہ صرف شہریوں کے لیے بہت آسانی پیدا ہوئی، بلکہ شفافیت اتنی بڑی کہ بدعنوانی کے مواقع بہت ہی کم ہو گئے۔ جب ہر چیز ڈیجیٹل ریکارڈ پر آ جائے تو پھر گڑبڑ کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا؟ پاکستان میں بھی ڈیجیٹلائزیشن کی بات تو بہت ہوتی ہے، ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن بھی سامنے آتا رہتا ہے، لیکن کیا عملی طور پر ہم اس سے وہ فائدے حاصل کر پا رہے ہیں جو ممکن ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے نادرا کا نظام ہے یا آن لائن بینکنگ وغیرہ۔ لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو صرف موجودہ پرانے نظام کو خودکار بنانے، آٹومیٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اسے نظام کو بنیادی طور پر بہتر بنانے، زیادہ شفاف، زیادہ جوابدہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے صرف ٹیکنالوجی لانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اداروں کے اندر کام کرنے کے طریقوں کو، وہاں کی سوچ کو، کلچر کو بھی بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا۔ جب تک وہ بنیادی ادارہ جاتی اصلاحات نہیں ہوں گی، ٹیکنالوجی کے فوائد بھی محدود ہی رہیں گے۔ ایسٹونیا کی کامیابی صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گہری ادارہ جاتی اور قانونی اصلاحات بھی کی گئی تھیں۔ تو پھر اگر ہمیں پاکستان میں یہ اعتماد بحال کرنا ہے، گورننس کو بہتر بنانا ہے، تو اظہر نیاز کی تحریر کے مطابق شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ مطلب کون سے عملی اقدامات ہیں جن پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے؟ تحریر میں تو کئی پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے جن پر وہ کہتے ہیں کہ آئندہ حصوں میں تفصیل سے بات ہوگی، لیکن کچھ بنیادی نکات تو واضح ہیں۔ جی۔ سب سے پہلے تو حکومت کے کردار اور مقصد کے بارے میں ایک واضح سوچ کی ضرورت ہے کہ ریاست کا کام آخر ہے کیا اور کیا نہیں، اور شہری حکومت کو اس کے کاموں کے لیے کیسے جواب دہ ٹھہرا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، عوامی انتظامیہ یعنی ہماری سول سروس، بیوروکریسی، اس میں گہری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ وہ جو ایک مراعات یافتہ طبقہ کا کلچر ہے، اسے ختم کر کے حقیقی معنوں میں عوامی خدمت کے جذبے کو فروغ دینا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف قانون بدلنا کافی نہیں، بلکہ رویے اور کلچر کو بھی بدلنا ہوگا۔ بالکل۔ رویے اور کلچر کو بدلنا شاید سب سے مشکل کام ہے، لیکن سب سے ضروری بھی۔ اس کے علاوہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ لوکل گورنمنٹ۔ جی، لوکل گورنمنٹ۔ جب فیصلے مقامی سطح پر ہوں گے اور مقامی نمائندے اپنے ووٹروں کو براہ راست جواب دہ ہوں گے تو خدمات کی فراہمی خود بخود بہتر ہوگی اور عوام کی شرکت بھی بڑھے گی۔ شہریوں کو بجٹ سازی اور اس کے استعمال کی نگرانی میں شامل کرنا یہ بھی شفافیت اور جوابدہی کو بہت بڑھا سکتا ہے،
اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال، خاص طور پر سرکاری خدمات کو ڈیجیٹائز کرنا، یہ بھی ایک اہم قدم ہے۔ یہ سب اقدامات یقیناً اہم ہیں، لیکن کیا یہ کافی ہیں؟ تحریر میں ایک اخلاقی پہلو پر بھی کافی زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ شاید سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ گورننس صرف کوئی تکنیکی یا انتظامی مسئلہ نہیں ہے، یہ گہرائی میں ایک اخلاقی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نظام عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے گا یا پھر طاقتور طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ اگر اختیار رکھنے والوں میں اخلاقی ذمہ داری کا احساس کمزور ہو تو آپ جتنے مرضی اچھے قانون بنا لیں، جتنی مرضی اچھی پالیسیاں لے آئیں، وہ ناکام ہی ہوں گی۔ اسی سلسلے میں تحریر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور قول کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات آج کے دور میں کتنی اہم ہے؟ یہ اصول تو ہر دور کے لیے، ہر معاشرے کے لیے ہے۔ یہ جواب دہی کا وہ بنیادی لازوال تصور ہے جو اچھی حکمرانی کی آپ سمجھے روح ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اقتدار اور اختیار ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے جس کا حساب دینا ہوگا۔ چاہے وہ کوئی حکمران ہو، کوئی سرکاری افسر، کوئی جج یا کسی بھی ادارے کا سربراہ، ہر ایک اپنے دائرہ اختیار میں ہونے والے کاموں کے لیے ذمہ دار ہے۔ جب یہ احساس مضبوط ہوگا تو نظام خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تحریر یہ بھی بتاتی ہے کہ ری بلڈنگ گورننس کے جو آئندہ حصے ہیں ان میں مخصوص شعبوں پر زیادہ توجہ دی جائے گی، جیسے مقامی حکومت، بیوروکریسی کی اصلاحات، انصاف کی فراہمی، ٹیکنالوجی کا کردار، اور سب سے اہم، اس پوری تبدیلی کے عمل میں خود شہریوں کا اپنا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ یعنی بات صرف مسائل کی نشاندہی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ممکنہ حل اور آگے بڑھنے کے راستوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ بحث کو ماضی کی ناکامیوں پر افسوس کرنے سے آگے بڑھا کر مستقبل کی تعمیر پر مرکوز کیا جائے۔ جی، پاکستان کیا کر سکتا ہے اس پر توجہ دی جائے، بجائے اس کے کہ کیا نہیں ہو سکا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نظام حکومت یعنی گورننس ہماری اجتماعی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے یا طاقتور کی حکمرانی، جہاں انصاف ملتا ہے یا سفارش چلتی ہے، جہاں ہر شہری کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع ملتے ہیں یا نہیں۔ یہ واقعی کوئی دور دراز کی کوئی آئینی یا پالیسی کی بحث نہیں ہے، یہ تو اس سوال کا جواب ہے کہ کیا ایک غریب بچہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل۔ کیا ایک بیمار شخص کو سرکاری اسپتال میں مناسب علاج مل سکتا ہے؟ کیا ایک کاروباری شخص بغیر رشوت دی اپنا کام کر سکتا ہے؟ کیا ایک عام شہری ریاست کے اداروں پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ صحیح کہا آپ نے، اور ان سوالوں کے جواب ہی کسی ملک کی ترقی اور وہاں کے عوام کی خوشحالی کا تعین کرتے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ اصلاحات کا راستہ لمبا ہے، چیلنجنگ بھی ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اس کی شروعات، جیسا کہ اظہر نیاز کی تحریر بھی کہتی ہے، شعور اور آگاہی سے ہوتی ہے، یہ سمجھنے سے کہ گورننس ہم سب کا مسئلہ ہے اور اس کی بہتری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا قول بھی ہے نا جی، کہ حکومت کا پہلا فرض امن و امان قائم رکھنا ہے تاکہ اس کی رعایا کی جان، مال اور مذہبی عقائد مکمل طور پر محفوظ ہوں۔ یہ بنیادی ذمہ داری پوری کرنا ہی اچھی گورننس کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور آخر میں وہی سوال جو اس تحریر کے شروع میں اٹھایا گیا تھا، وہ ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے غور طلب ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ نظام حکومت ہی قوموں کی تقدیر بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، تو ہم بحیثیت پاکستانی اپنے ملک کے لیے کون سی تقدیر بنانے کا عزم رکھتے ہیں؟ کیا ہم صرف حالات کا شکوہ کرتے رہیں گے یا اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو میرا خیال ہے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اس پر ضرور سوچیں۔